طاقت عطا کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ نمعہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، وصلی اللہ علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ دعا ہے پروردگار عالم بانی مجلس بھائی سید جبیر شاہ صاحب اور ان کے بھائیوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے مومنین پریشان حال ہیں، آج کے ذکر کا صدقہ مالک سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ چونکہ یہ دربار ایسا ہے کہ ادھر بندہ مانگے تو پھر ایسی ہستیاں ہیں کہ وہ پھر مانگنے والوں کو مانگنے والا نہیں بلکہ بانٹنے والا بنا دیتے۔ ضرور آمین کو میرے اللہ اس ذکر کی عظمت کا واسطہ جتنے مومنین اس عزت والے دربار میں چل کے تشریف لائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی خالی واپس نہ جائے۔ جتنے مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کا نہیں بلکہ مسیحہ کربلا کا واسطہ مالک شفائی کلی عطا فرما۔ مجھ سے پہلے پڑھنے والے ذاکرین، مجھ سمیت میرے بعد پڑھنے والے ذاکرین کی نوکری امکان کی مالکین اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ تمام دعاؤں کی آخری دعا، جو بندہ ابھی تک آمین نہیں کہہ سکا، جو بندہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، ضرور آمین کہ میرے اللہ اس ذکر کی عظمت کا واسطہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کے ظہور کی زیارت نصیب فرما۔ صلوات سارے مل کے بلند کریں۔ کوشش کریں اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی، بات شروع کیجئے۔ محمد وال محمد کے حصار ولایت رحمت میں نفس مطمئنہ کی دہلیز کبریائی پہ سجدہ ریز ہر حسینی دھڑکتے دل کی یہ صدا ہے کہ منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کریں اور اپنے ید اللہ دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو علی ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، ہزار گنا بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے، ہزار گنا بہتر پڑھنے والی شخصیات کا میرے بعد خطاب ہے۔ میرا بھائی کسی بھی بندے سے ادھر کوئی بھی ذاتی تعلق، کوئی بھی ذاتی رشتہ نہیں ہے۔ میں کسی بھی بندے کو ادھر پرسنل طور پہ شخصاً نہیں جانتا، لیکن میرا جو آپ سے ولایت کا رشتہ ہے وہ مجھے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ یار میری اس بندے سے کوئی سی پرسنل اسلام دو ہے، میں اس کو دعوت نہیں بھی دوں گا تو کون سی بڑی بات ہے۔ ذاکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں، ذکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے۔ تو میں جملہ پڑھتا ہوں، اسی جملے پہ آپ نے ایسا استقبال کرنا ہے کہ میں لاہور کے سفر تک آپ کے حق میں دعا کرتا ہوا چلا جاؤں، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک، جس بندے تک میری بات پہنچے وہ بندہ تائید کا حق ضرور ادا کرے۔ وقت بڑا مختصر ہے اور ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں جس کے قدموں میں حر جیسا گناہگار سجدہ کرے تو وہ اسے علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لسان اللہ کے ذکر میں بولنے والی زبانیں سلامت رہیں اور یقیناً سلامت رہیں گی، کیونکہ ان زبانوں نے اس دروازے سے مٹی چاٹی ہے جس دروازے کی دہلیز کے پیچھے بسنے والے جب چاہیں موت کو زندگی میں بدل سکتے ہیں۔ تو وقت ضائع کیے بغیر کوئی یہ جلسہ تو ہے نہیں کہ میں بہت زیادہ لمبا پڑھوں اور پھر اس کے بعد کوئی مصرع آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کروں۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں اور اسی پہ اگر آپ نے ماحول بنا دیا، اگلا محلہ بالکل سیٹ ہو گیا، پتہ نہیں پچھلے بندے ابھی تک کیوں نہیں شامل ہو سکے، شاید میرے اندر کوئی کمی ہے۔ چلیں میں مالکوں سے
کرم کی درخواست کرتا ہوں، بادشاہ کرم فرمائیں گے، چلیں پچھلے بندے بھی ساتھ ہو جائیں تو بہترین انداز سے بادشاہوں کی بارگاہ میں نوکری ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں اسیرے 4 مصرے میں پڑھ رہا ہوں، بالکل ڈائریاں بند ہیں، اگر ان 4 مصروں پہ بولو گے تو 2-4 قطعات جملہ مصائب کا پڑھ کے آپ کو نوکری کریں گے، ورنہ ادھر ہی میں آپ کو سلام کر کے چلا جاؤں تو میرا ہو گیا آنا پڑھنا سب کچھ، بیٹھنا، ذاکر بھی میں خود ہوں، بانی بھی میں خود ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں اسیرے لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا۔ کیا بات ہے بھئی آپ کے سننے کی، اسیرے لفظ ہوں۔ قبلہ ہر شاعر کا پڑھنے کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک طور طریقہ ہوتا ہے۔ اگر شاعر کے بھائی جان مصروں میں زیادہ طاقت ہو تو وہ کم زور لگاتا ہے، افاق بھائی مصروں میں کم طاقت ہو تو وہ زیادہ زور لگاتا ہے، اور اس نے اپنے دماغ میں ایک سکیچ تیار کیا ہوتا ہے کہ چوتھے مصرے میں میں اتنا زور لگاؤں گا تو مجھے اتنی داد مل جائے گی، چوتھے مصرے میں میں نے کوئی ایسا سکیچ نہیں تیار کیا کہ چوتھے مصرے میں میں اتنا زور لگاؤں گا تو مجھے اتنی داد ملے گی، چوتھے مصرے میں میں اپنا حق مانگ رہا ہوں، حق بن جائے، رکھنا نہیں نہ بنے، بولنا نہیں۔ میں کروں اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا۔ میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے، میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے ذاکر کے ساتھ تعلق نہیں دیکھنا، آپ نے ذکر کے ساتھ تعلق دیکھنا ہے، اور میں چوتھا مصرع پڑھوں، جس بندے کو ایسا فیل ہو، محسوس ہو کہ میرا پتر، میرا بھرا تیرے میرے عقیدے دی گل رل گئی ہے، تو ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کرنا ہے۔ اور افاق بھائی مجھے آپ نے اس ہاتھ کی زیارت کروانی ہے جو سارا سال بادشاہ حسین سے ہاتھ اٹھا کے لنگر تو حاصل کر لیتا ہے لیکن چوتھے مصرے پہ بادشاہ کو سلام نہیں کرتا۔ میں کروں اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا۔ اتنی لمبی نثر کرنے کے بعد میں پورے والے تمہارے سے داد مانگوں تو یار میرے بھی شابش ہے۔ میں کروں اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا۔ میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے، اور حدیث ام و ابیہا سے راز کھلتا ہے، بطول ماں ہو تو بیٹا حسین ہوتا۔ شاباش، پچھلے بولو حیدری، سبحان اللہ۔ کیا کہنے بھائی آپ کو، حدیث ام و ابیہا سے راز کھلتا ہے، بطول ماں ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے۔ بطول ماں ہو تو بیٹا، داد تقریباً سب نے دی ہے لیکن ایک بندہ ابھی بھی خاموش ہے، اور جو بندہ حسین کے دربار میں پریشان ہو اس کی پریشانی کا حل دنیا کے کسی دربار میں نہیں ہوتا، کیونکہ حسین وہ بادشاہ ہے جو دربار نبوت سے نکلتے ہوئے پریشان کی پریشانی برداشت نہیں کرتا۔ وہ راہب نکلا تھا روتا روتا دربار نبوت سے، اس کے سامنے آ گیا جو کائنات میں کسی کو روتا ہو نہیں دیکھ سکتا۔ بادشاہ فرماتے ہیں ہمارے نانا کے دربار سے روتے ہوئے جا کے ہمارے نانا کے دربار کی عطا پہ تہمت کو لگا رہے ہو، بتاؤ کیا لینے آئے تھے؟ راہب رو کے کہتا سرکار بیٹے لینے آیا تھا۔ شبیر مسکرا کے فرماتے بیٹا دینا کون سا کام ہے، وہ تو ہم مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، یہ عقیدہ سلامت ہے۔ صلوات پڑھنے مل کے بلند آواز۔ جی مل کے بلند آواز سے سلام۔ حالے 3 منٹ ہوئے میں پڑھنا، 3 تو 4۔ حسین کے دربار میں پریشان نہیں بیٹھنا، عزت مآب عالی جناب قبلہ و کعبہ ناصر سطین ہاشمی صاحب بول کے پاکستان کی نامور شخصیت ہے اور بین الاقوامی، مالک ان کا سایہ سلامت رکھیں۔ تو حسین کے دربار میں پریشان نہیں ہونا، جو بندہ حسین کے سگی حسین سے دربار میں پریشان ہو اس پہ ویسے ہی ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ کون ہے حسین؟ اپنے معیار کو بلند کرو۔ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں نثر کروں اور پھر اس کے بعد کوئی مصر آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کروں۔ 4 مصروں پہ مولا کی قسم جڈے تو سے ٹھنڈے بیٹھے سی نا، ایڈی خوبصورت داد دی ہے، میرے اندر کا شاعر بالکل مطمئن ہو گیا کون ہے حسین۔ میں کروں حسین، معیار ہے نا قائم رکھنا۔ اب جتنی داد آپ نے دی ہے، آپ داد دے کے آپ پھنس گئے ہیں، اب اس سے نیچے نہیں جانا ہے، اس سے اوپر چلے جانا ہے۔ کون ہے حسین؟ میں کروں حسین اصطفیٰ میں ہے، حسین مصطفیٰ میں ہے، حسین ارتضیٰ میں ہے، حسین مرتضیٰ میں ہے۔ کہا کہا نہیں خدا حسین بس خدا میں ہے، کہا کہا نہیں خدا حسین بس خدا میں ہے۔ ضعیف کو حسین نے نوجوان بنا دیا، ضعیف کو حسین نے نوجوان بنا دیا، تصور الہ کو جاویدہ بنا دیا۔ نہیں کہا حسین نے خدا کو ہاں بنا دیا۔ بدن کو اپنے حکم سے روح کا ملاپ دے، بدن کو اپنے حکم
नाप दे, ज़मीन से अर्श तक का फासिला लहू से नाप दे, जहान भर को नेमते मेरे सखी का बाप दे। यार ज़ुबानी मिसरा है और उस पर चुप करके मेरा कत्ल न करना, मगर बदन को अपने हुक्म से रूह को मिलाप दे, ज़मीन से अर्श तक का फासिला लहू से नाप दे, जहान भर को नेमते मेरे सखी का बाप दे। कभी खुदा जो मांग ले हुसैन उसको आप दे। बोलना भाई, अपने मैयार पे आके बोलना, पिछले बंदे हाथ उठाओ यार। कभी खुदा जो मांग ले हुसैन उसको आप दे, जिंदगी है दीन में रवा दवा हुसैन की। पाक सैयदा हिम्मत अता करना मैं चौथा मिसरा इनके हवाले कर सकूं। मैं करूं जिंदगी है दीन में रवा दवा हुसैन की, जुबान किबरिया हुई है तर्जुमा हुसैन की, अज़मतें तो देखिए अल-अमा हुसैन की, जिसे नबी ने मां कहा वही है मां हुसैन की। शाबाश, बोलो है दर। अज़मतें तो देखिए अल-अमा हुसैन की, जिसे नबी ने मां कहा वही है मां हुसैन की। कायनात का वाहिद बादशाह है हुसैन, जिसके लश्कर में एक भी रजी अल्लाह नहीं, जिसके लश्कर में एक भी रजी अल्लाह नहीं। मैं पश्तो की गाल शुरू कर दी थी भाईजान, जरा चुप कर गया, बोलते रहने था कि मेरे अंदर से लफ्ज निकलते रहें। कायनात का वाहिद बादशाह है हुसैन, जिसके लश्कर में एक भी रजी अल्लाह नहीं। आदम कहते आओ, जरूरी है मैं 5-7 बंदे का ना लवा तो फिर तुसा बोलो। आदम कहते आओ जन्नत ले लो, नूह कहते आओ जन्नत देता हूँ, इब्राहीम कहते आओ जन्नत देता हूँ, मोहम्मद का आओ बदर में जन्नत ले लो, आओ हुनैन में जन्नत ले लो। अब मैं कबीला अकीदे का इम्तिहान ले लगा और बंदा बताइएगा जो शबीर के जिक्र से अपनी आवाज बचा के घर में फसाद बर्पा करने के लिए ले जाता है। आदम कहते आओ जन्नत ले लो, नूह कहते आओ जन्नत ले लो, इब्राहीम कहते आओ जन्नत ले लो, मोहम्मद का आओ खंदक में जन्नत देता हूँ, आओ खैबर में जन्नत देता हूँ। कायनात का पहला और आखिरी बादशाह है हुसैन, जिसने शब आशूर चराग बुझाया और बुझा के कहा जाओ जन्नत देता हूं, जाओ जन्नत देता हूं। पीछे से बोलो हाय, जाओ जन्नत देता हूं, जाओ जन्नत देता हूं। हुसैन इतना बड़ा बादशाह है कि इसकी मट्टी की एक फजीलत बताऊं और उसके बाद 4 मिसरे सुनो और फिर इसके बाद देखिएगा कि इधर होता क्या है। कायनात का वाहिद बादशाह है हुसैन। भाईजान इसकी मिट्टी की मैं आपको फजीलत बताने लगा हूँ। जो बंदे करबला की मिट्टी घर में रखते हो और उस पर सजदा करते हो, इसकी मिट्टी की फजीलत अफाक भाई ये है कि ये मिट्टी हम मरीज को देते हैं तो मरीज को शिफा मिल जाती है। ये मट्टी हम मरीज को देते हैं तो मरीज को शिफा मिल जाती है। ये मट्टी हम कब्र में रखते हैं तो मुर्दे फरिश्तों से बोलने लग जाते हैं। जिसे यकीन नहीं आया कि करबला की मिट्टी शिफा कैसे देती है, उसे कुरान से समझा रहा हूँ। कुरान कहता है जब सरकार मूसा 30 रातों के लिए तूर पे गए, मेरी 10 मिनट की पढ़ाई एक तरफ, इस जुमले की दात एक तरफ। सरकार फरमाते हैं जब सरकार मूसा 30 रातों के लिए तूर पे गए तो हमने 10 रातों का इजाफा कर दिया, और जब सरकार पलट कर आए तो लोग एक पीतल के बछड़े की इबादत कर रहे थे। पीतल का बछड़ा था कि पता नहीं सोने का बछड़ा था, लोग उसे झुक भी रहे थे, उसकी इबादत भी कर रहे थे। सरकार ने सामरी से पूछा ये तूने क्या किया है? सामरी आवाज देके कहता मौला आपको तो पता है मैंने क्या किया है। सरकार फरमाते मुझे तो पता है, लेकिन मैं इन बेवकूफों को समझाने के लिए तुझसे पूछ रहा हूँ कि तूने क्या किया है। ये आवाज देके कहता सरकार मैंने जबरील को जमीन पे उतरते देखा था, उसके पैरों से मस होने वाली मट्टी हरकत कर रही थी, और जबरील के पैरों से मस होने वाली मट्टी जो हरकत कर रही थी मैंने उसकी चुटकी भर के इस पीतल के बछड़े में डाल दी। ये जिंदा होकर बोलने लगा और मौलवी हया कर जबरील के पैरों से मस होने वाली मट्टी पीतल को जिंदगी दे सकती है, तो हम तो कब्र में उसकी मट्टी रखते हैं जिसका झूला जबरील ने झुलाया। क्या बात है भैया, आपको सुनेंगे जिसके हाथ का मालिक लिया बोलो अली हाथ। हम तो कब्र में उसकी मट्टी रखते हैं जिसका झूला 2 कतात पढ़ने और 1 जुमला मसाहिब का और मेरे हिस्से की नौकरी तमाम।
ٹھیک ہو گیا قبلہ؟ لو آخری دو کے تار سن. علی کی عالیہ بیٹی جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان پہ واجب نہیں اوجب ہے ان 4 مصروں پہ بولنا. اور کوئی بندہ مجھے کہے کہ بھائی جان کائنات لے لو اور یہ 4 مصرے مجھے دے دو. قبلہ ناصر سبتین ہاشمی صاحب میرے پیچھے اتنی بڑی شخصیت تشریف فرما ہیں کہ اگر میں ادھر ہی ممبر چھوڑ دوں تو وہ ذکر کی تشنگی کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں. قبلہ 4 مصرے آپ کے بیٹے نے پورے پاکستان میں جہاں پڑھے ہیں مجھے قیمت ملی ہے سر اٹھانا, میری بات کا وزن کرنا. جتنی داد آپ نے دی ہے مولا کی قسم اتنی 3-4 ذاکروں کو داد دیتے ہیں. میرا داد والا کشکول بالکل فٹ ہو گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں علی کی عالیہ بیٹی تیری عظمت پہ کیا لکھوں. اگر بورے والا کا مجمع نہ ہوتا تو میں دوسرا مصرع پڑھ کے آپ سے داد کی توقع نہ رکھتا, کیونکہ مجمع ہی ولایت والا ہے اور علی والے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرے مصرع پہ یار چپ کر کے مجھے دکھی نہ کرنا. میں کہہ رہا ہوں علی کی عالیہ بیٹی تیری عظمت پہ کیا لکھوں, نظام زندگی تیرے ہی کون کہنے سے چلتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, جو بندہ پہنچے یار میرے ہاتھ سے سلام وصول کرے. علی کی عالیہ بیٹی تیری عظمت پہ کیا لکھوں, نظام زندگی تیرے ہی کون کہنے سے چلتا ہے. نظام زندگی تیرے ہی کون کہنے سے چلتا ہے. پاک سیدہ ہمت عطا کرنا میں چوتھا مصرع پڑھ سکوں. میں کہہ رہا ہوں علی کی عالیہ, میری نظر سے آپ بچ جائیں گے, اس کیمرے کی نظر سے آپ بچ جائیں گے, لیکن وقت کے امام کی نظر سے آپ نہیں بچ سکیں گے کہ چوتھا مصرع میں نے سیدہ کی فضیلت کا پڑھا اور تیرا ہاتھ ہی نہیں اٹھ سکا. میں کہہ رہا ہوں علی کی عالیہ بیٹی تیری عظمت پہ کیا لکھوں, نظام زندگی تیرے ہی کون کہنے سے چلتا ہے. اور وہ اکبر جو اذانوں میں خدا کے ساتھ ہوتا ہے, سنا ہے کہ وہی اکبر تیرے پردوں میں پلتا ہے. اللہ مان بھائی, یہ حق ہے بھائی حسین کے ذکر میں بولنے. وہ اکبر جو اذانوں میں خدا کے ساتھ ہوتا ہے, سنا ہے کہ وہی اکبر تیرے پردوں میں پلتا ہے. لو آخری بات, اور میں آپ کو سلام کر دوں. میرے حصے کی نوکری ہو گئی اور اب مجھے یہ آپ نے سوچنے پر مجبور نہیں کر دینا کہ پوری مجلس میں آپ نے اتنی زیادہ داد دی اور آخری بات پہ آپ چپ کر گئے. کون ہے حسین؟ میں کہہ رہا ہوں حسین مٹی کے گھونگ ذروں کو چھو کے تابع بیان دے دے. آخری بات اور سلام کرنے لگا ہوں. حسین مٹی کے گھونگ ذروں کو چھو کے تابع بیان دے دے. حسین اکبر کے منہ سے بولے نماز ہو کے اذان دے دے. حسین توحید کو بچائے. میں نے پورے پاکستان میں جہاں پڑھے ہیں میں نے مجموع سے کھڑے ہو کے داد لی ہے. میں یہ نہیں کہتا اٹھ کے بولو, لیکن جتنا میرا حق بنے آپ نے مجھے میرا حق ضرور دینا ہے. میں کہہ رہا ہوں حسین مٹی کے گھونگ ذروں کو چھو کے تابع بیان دے دے. حسین اکبر کے منہ سے بولے نماز ہو کے اذان دے دے. حسین توحید کو بچائے. حسین اللہ کو جان دے دے. وہ اپنے در کے بھکاریوں کو جہان بھر کا کفیل کر دے. وہ اپنے رستے کے ایک پتھر کا نام صبر خلیل کر دے. وہ چند پیاسوں کا دین دین خدا کی خاطر طویل کر دے. اور حسین کا اختیار یہ ہے پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک افاق ویر کیمرہ گواہی جب بندہ بھی کہیں جب نہیں بولتا. مگر حسین مٹی کے گھونگ ذروں کو چھو کے تابع بیان دے دے. اکبر کے منہ سے بولے, حسین اکبر کے منہ سے بولے نماز ہو کے اذان دے دے. حسین توحید کو بچائے. حسین اللہ کو جان دے دے. وہ اپنے در کے بھکاریوں کو جہان بھر کا کفیل کر دے. وہ اپنے رستے کے ایک پتھر کا نام صبر خلیل کر دے. وہ چند پیاسوں کا دین دین خدا کی خاطر طویل کر دے. اور حسین کا اختیار یہ ہے کہ خاص منصب کو عام کر دے. حسین جس کو سلام کر دے اسے علیہ السلام کر دے. حسین جس کو سلام کر دے اسے علیہ السلام کر دے. اتنے مجھے پڑھنا تھا, صرف 2 جملے سنا مصائب کے اور میرے حصے کی نوکری تمام. خیبر کا در اکھاڑنا, مرحب پچھاڑنا, مغرب سے ڈوبتے ہوئے سورج ابھارنا. چوتھا مصرع میں پڑھوں گا, میرے حصے کی مصائب کی نوکری ہو جائے گی. پتہ نہیں کون سا بندہ آئے کرے گا, کون ماتم کرے گا, کون اپنی آواز سیدہ کو راضی کرنے کے لیے قوت سے زیادہ بلند کرے گا. میں کروں خیبر کا در اکھاڑنا, مرحب پچھاڑنا, مغرب سے ڈوبتے ہوئے
सूरज उभारना, और इनसे अजीम तर है सुनना वो सब्र से एक बदकुमार शख्स का ज़ैनब पुकारना। मेरा सलाम है यार जिसने हाय की, बड़ा अमीर है वो बंदा जिसने सीने पे हाथ। इनसे अजीम तर है सुनना वो सब्र से एक बदकुमार शख्स का ज़ैनब पुकारना। कुछ तो ऐसा हुआ है ना शाम के बाजार में जिसने किबला सकी हुसैन साहब सज्जाद को खून रोने पर मजबूर किया है। वो बीबी राजी नहीं होती, माजरत के साथ किबला, जो दूर से आती है और देर से जाती है। अकबर की शहादत सादात के लिए छोटी नहीं थी। अकबर की लाश खेमे आई है, अकबर के शहीद होने पे सज्जाद आंसू रोया, खून नहीं रोया। कासम की लाश गठरी में आई है, सज्जाद आंसू रोया, खून नहीं रोया। गाजी के बाजू कट गए, सज्जाद आंसू रोया, खून नहीं रोया। मैं जुमला पढ़ने लगा हूं, इतना मातम करना कि किसी को पता चले कि सज्जाद की गुर्बत पड़ी है। जब 15 अज़ानें सुनी है ना अली की बेटी ने शाम के सदर दरवाजे के बाहर, 15वीं अज़ान सुनने के बाद बीबी आवाज दे के कहती है अम्मा फिजा सज्जाद से पूछना, और पूछ के क्या इसे बता हमने कितनी देर खड़े रहने। पाक सैयदा उस सैयद को माफ करना जो इस जुमले पे हाय न कर सके, मातम न कर सके, जिसके हाथ में लोहे का ताज़ियाना था ना। सज्जाद बादशाह उससे पूछ के कहते बता हमने कितनी देर खड़े रहना है। ये मुस्कुरा के कहता है अभी बाजार सज रहे हैं, अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं। इसका इतना कहना था कि ये रुक्का लेके आया। सज्जाद ने रुक्का पढ़ना शुरू किया। सज्जाद की आंख में पहला खून का कतरा आया। बीबी ज़ैनब आवाज दे के कहती है क्यों रोता है। सज्जाद आवाज दे के कहता है अम्मा दुआ कर तेरा सज्जाद मर जाए। अम्मा बेगैरत ने लिखा है कि अली की बेटी अभी ऊंट के नीचे बैठ के आई है, अब इस बाजार में पैदल चलेगी। एक बार तो अली दी धिया दा वास्ता सारे बंदे सिर पे हाथ रखा जे, मैं एक जुमला पढ़ के तो सलाम करता पिया। बीबी आवाज दे के कहती है सज्जाद मैं इस बाजार में पैदल चलूं, इस बाजार में तो मर्द पैदल नहीं चल सकते। बीबी आवाज दे के कहती है सज्जाद मैं इस बाजार में पैदल नहीं चलूंगी, सज्जाद मैं इस बाजार में पैदल नहीं चलूंगी। सज्जाद आवाज दे के कहते बेगैरत मेरी माँ इस बाजार में पैदल नहीं चलेगी। ये आवाज दे के कहता है हमें पैदल चलाना आता है। ये लोहे का ताज़ियाना लेके आया। इसने सज्जाद की कमर से कपड़ा मातम कर शर्मा तो रहे। इसने सज्जाद की कमर से कपड़ा हटाया कि 4 साल की सकीना आवाज दे के कहती है मुझे पता कहाँ चलना है। और मेरी माँ अमीर बाप की बेटी है और मैं गरीब हुसैन की बेटी हूँ। बीबी ज़ैनब ने ये मंजर देखा। बीबी ज़ैनब ऊंट से ऐसे गिरी जैसे हुसैन सिर का मातम करी। सारे बंदे को सिर का हाथ मारे यार। बीबी ज़ैनब ऊंट से ऐसे गिरी जैसे गाजी घोड़े से गिरा था।